السلام علیکم دوستو، نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر حضرت علامہ محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير ولا مشير ولا وزير ولا ظهير له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گر تمہیں خواہی مسلمان جیتن نیک ممکن ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، مولی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر۔ معزز حاضرین، محترم خواتین، گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے ضرورت القرآن کے عنوان سے تقاریر کا سلسلہ جاری ہے۔
جو باتیں بیان کی جا چکی ہیں ان کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. ضمنی طور پر بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے اختصار و ایجاز کے ساتھ یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو قرآن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ قانون بنانے والے کے لیے 4 صفات کا ہونا ضروری ہے. جس میں یہ 4 صفات پائی جائیں وہ قانون بنانے کا حقدار ہے، جس میں نہ پائی جائیں وہ قانون بنانے کا حقدار نہیں. وہ 4 صفات، پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا علم محیط ہو، اس کا علم تمام کائنات پر حاوی ہو، کوئی چیز اس کے علم کے احاطے سے باہر نہ ہو. اور دوسری چیز کہ اس کی قدرت جو ہے وہ کاملہ ہو، وہ دبنے والا نہ ہو، وہ عاجز نہ ہو. وہ قانون بناتے وقت اس بات کا خوف محسوس نہ کرے کہ صاحب کوئی سب کا کھڑا ہو جائے گا اور نعرے لگائے گا اور الٹیمیٹم دے گا اور چیلنج کرے گا اور ہڑتال کر دے گا، جلوس نکال دے گا تو پھر شاید واپس نہ دینا پڑ جائے. وہ ایسی ہستی ہو کہ مخلوق ساری اس سے ڈرے، وہ کسی سے نہ ڈرے. اور اگر کوئی حرکت کرے تو ایسی گرفت کر سکے کہ کوئی اس گرفت سے بچ نہ سکے. اور تیسری بات کہ اس کی شفقت، اس کی رحمت تام ہو، اس کی رحمت کی چادر کے نیچے ساری مخلوق ہو. اور چوتھی بات کہ وہ قانون بنانے والا غیر جانبدار ہو. وہ کسی وطن، نسل، رنگ، زبان، قوم، ان ساری چیزوں سے بلند بالا. انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی. آج تقریباً کئی جمعے ہو چکے ہیں اس پر یہی بیان ہو رہا، اور ابھی صرف اللہ کے علم محیط پر بات ہو رہی ہے، باقی صفات رہتی ہے. میں نے یہ بات آپ کے سامنے نقل کر دی تھی کہ یہ 4 صفات صرف اللہ تعالی کی ذات میں ہیں، کسی میں نہیں. اور جب 4 صفات اللہ پاک کی ذات گرامی کے اندر ہیں تو قانون بنانے کا حق بھی انہی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. مخلوق میں یہ صفات نہیں. جب نہیں ہے تو مخلوق مکمل نہیں. قانون سازی کا حق ان کو نہیں. ان کو تو خدا کے بنائے ہوئے قانون کو اپنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ بنانے کی ضرورت ہے. آج دنیا اٹھے اور ہے ہم قانون بناتے ہیں. تم کون ہوتے ہو قانون بنانے والے؟ قانون بنانے والا تو رب العالمین ہے. تم اس کے قانون کو مانو. اب پہلی صفت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلے سے بھائی میری تقریر اور واز کو نہایت توجہ کے ساتھ سنیں اور سن کر اپنے دل میں جگہ دیں اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. اور اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس ملک میں خدا کا دین آئے. اگر دین آتا ہے تو یہ ملک بچ جاتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو اس ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا. میں حکمرانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اس ملک کی ہمدردی، خیر خواہی اسی میں ہے کہ اس ملک میں خدا کا بنایا ہوا قانون جاری کر دیا جائے. اس بات کو نہ دیکھا جائے کہ موافق کون ہے، مخالف کون ہے. کوئی کو تو آپ کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، عارضی اقتدار ہے، عبوری اقتدار ہے. عارضی اس لیے کہتا ہوں بہت آئے چلے گئے،
یہ بھی چلے جائیں گے، کوئی اور آئے گا اور آئے گا۔ اقتدار باقی اگر ہے تو صرف اللہ کا ہے، باقی سب پانی، وہ فوجی حکومت ہو یا سول کی حکومت ہو، کفے باقت ہر کی۔ پروردگار قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر فرما چکے ہیں، میں اقتدار اس لیے دیتا ہوں کہ میں پھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ اس وقت سارا پاکستان ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان گاہ ہے، پرچے تقسیم ہو چکے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اس واسطے یہ بات بڑی ضروری ہے جو میں نے عرض کی ہے، یہ جو نظام مصطفیٰ، نظام شریعت، وہ یہی ہے۔ نظام مصطفیٰ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا جو قانون ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ کی وساطت سے ملا ہے اس کو جاری کیا جائے۔ مکمل حضور نہیں ہے، قانون بنانے والا اللہ۔ حضور نے اس کی تشریحات کی ان کے کہنے کے مطابق اور کر کے دکھایا۔ حضور بھی کتنے مقرر ہیں، کتنے محبوب ہیں، مثال نہیں ملتی پوری کائنات میں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند، سب سے بہتر کون؟ محمد الرسول اللہ۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ان کو بھی کہتا ہے میرے پیارے نماز پڑھ، مجھ سے مانگ۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے لوگوں نماز پڑھو، لوگوں روزے رکھو، نہیں، آقا دو عالم نے نماز پڑھ کے دکھائی، بولو تو صحیح۔ اور صرف فرض نہیں، اگر تجزیہ کرے تو اکثر اوقات نماز میں نظر آتے ہیں۔ فجر کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر نوافل اوابین، پھر عشاء کی نماز، پھر تہجد کی نماز۔ اور کیسی نماز؟ میری اور آپ کی نماز نہیں، وہ نماز وہ ہے جن کا ایک سجدہ پوری کائنات پر بھاری ہے۔ جن کی عبادت پر فرشتے رقص کرتے، امام، مقتدا، پیشوا، حاجی، رہبر، رہنما۔ اور چلتے ہوئے کہتا جاؤں، صحابہ کرام کی نماز کے مقابلے میں کس کی نماز ہوگی جو اس امام الانبیاء کے پیچھے نیت کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تفصیلات میں نہیں جاتا، میں اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کو وہی باتیں بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، دل نشین کرنا چاہتا ہوں، ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری آواز آپ کے دل کے دروازے سے دستک دے سکے۔ آج ہم سب عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں، سارے کشتی میں سوار ہیں، بعض بدبخت اس کشتی میں سے پھٹے کھینچ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے۔ نہیں، اگر کشتی ڈوبی تو سب ڈوبیں گے۔ اس وقت پھٹے نکالنے کی ضرورت نہیں، تختے کھینچنے کی ضرورت نہیں، اس وقت تو سب کی کوشش یہ ہو یہ کشتی جو مئیدھار میں پھنسی ہوئی ہے، جس کا ساحل دور ہے کسی طرح، خدا کرے کنارے پر پہنچ جائے۔ آج ہمارا ملک شدید بحران سے گزر رہا اور اس کا واحد حل شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اور یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ جو نسخہ تجربے میں آ چکا ہو، جو اکثیر ثابت ہو چکا ہو، جو تریاق بن چکا ہو، اس کو نظر انداز کرنا، اس سے پہلو تہی کرنا ظلم عظیم ہے۔ یہی نسخہ تھا جس نے عربوں کی قسمت کو بدلا، بدوؤں کو، سوسمار کھانے والوں کو، لڑکیاں زندہ در دور کرنے والوں کو، جن میں انسانیت، آدمیت نام کی نہ تھی، ان کی قسمت کو بدلا
پوری دنیا کے قائد، رہبر، رہنما، پیشوا بنا دیے گئے، آج بھی اسی نسخے کی ضرورت ہے کہ اس کو یہ امت استعمال کرے تاکہ قیادت، امامت، قیادت، اصالت اس کو مل جائے۔ اور اگر آپ تکفیر اعظم کو چھوڑ دیں، تریاق کو چھوڑ دیں تو زہر بڑھتا جائے گا، تباہی آتی جائے گی، بیماری میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے جو نسخہ روحانی مطلب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ آپ چاہیں رشیا کے ہاتھ سے کچھ نسخہ مل جائے، امریکہ بے ایمان کے ہاتھ سے کچھ میسر آ جائے، یا برطانیہ کے آپ کو کلینک سے کوئی دوائی مل جائے، غلط بات۔ اگر شفا چاہتی ہے یہ امت تو اس مدینہ منورہ کے روحانی مطلب سے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس نے امت کی کایا پلٹی تھی۔ بقول اکبر کے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو پیلا کر دیا، خود لکھے جو راہ پر دنیا کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو زندگی نہیں بخشی، مسیحا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، علی مرتضی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، سلمان فارسی، صہیب رومی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مطلب سے شفا پا کر نکلے، طبیب بن کر نکلے، مسیحا بن کر نکلے، رہبر بن کر نکلے، رہنما بن کر نکلے۔ آج بھی پاکستان کو اسی نسخے کی ضرورت ہے، اور وہ نسخہ کیا؟ قرآن مجید۔ ضرورت ہے یا نہیں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک کا علم محیط ہے، ساری کائنات اس کے اندر ہے، اور یہ بات بھی پڑھے لکھے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے ماضی، مستقبل، حال نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں 77 ماضی، 78 حال، 79 80 مستقبل۔ خدا کے ہاں یہ بات نہیں ہے، وہاں تو سب کچھ سامنے، ہم جب نہ تھے تو تھے، ان کے علم میں تھے، اور جب کائنات نہیں ہوگی تو سب کچھ ان کے سامنے۔ یہ پاسٹ اور پریزنٹ فیوچر میرے اور آپ کے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا علم محیط ہے۔ میں نے گزشتہ کسی جمعے پر کہا تھا، بعض بھائی نئے بھی آتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے مجھے پتا ہے درختوں کے ساتھ پتے کتنے لگے ہوئے اور کتنے گرتے ہیں، مجھے پتا ہے سمندر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، میں جانتا ہوں سب کچھ۔ مجھے یہ بھی پتا ہے زمین کی تہ کے اندر کتنے دانے پڑے ہیں، ان سے کتنے نکلیں گے۔ جی، پتوں کا علم ہے، ذروں کا علم ہے، قطروں کا علم ہے، کائنات کی ہر چیز کا علم ہے۔ وہ صرف اور صرف علم کس کو ہے؟ اللہ۔ جی، ان ساری باتوں کا جاننے والا کون؟ اللہ۔ اونچی آواز سے کہیے، اللہ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں، میرا نام تو بلند ہو رہا۔ تو میں نے آپ کو سنایا تھا، یاد ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر چلتے چلتے گزشتہ جمعہ پر میں نے حضرت آدم کا بھی ذکر چھیڑا اور حضرت نوح کا بھی ذکر چھیڑا، اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن مجید سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بات کو جاننے والا ہر حال میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ باقی انبیاء کو جو علم دیا پروردگار نے اپنی مرضی سے دیا، لیکن اتنا علم نہیں ہے کہ ہر بات کو جانے، ہر بات کو جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ تو میں نے کہا حضرت آدم بھی عالم الغیب نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ جی، وعدے کے مطابق عنوان قائم کر کے آپ کے سامنے اپنے معاف ضمیر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور قرآن سے بتانا چاہتا ہوں، اور بات وہی وزنی ہے جو قرآن کی، اور اس کے بعد اس کی شرح میں بات وزنی محمد الرسول اللہ کی ہے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
मुजद्दिद अंबिया, तबलीग करने वाला पैगंबर, शिर्क कुफ्र में डूबी हुई कौम, बादशाह नमरूद दावा खुदाई कर रहा है, हजरत इब्राहीम का उससे मुनाजरा हो रहा है। वो तफसीलात मैं इस वक्त नहीं पेश करना चाहता, मैं खास बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मुनाजरे में बादशाह शिकस्त खा गया, अपने आप को रब कहता था। हजरत इब्राहीम ने शिकस्त के साथ से हमकिनार किया उसको। वो कह रहा था मैं रब हूं, मैं खुदा हूं, उल्लू था, समझता नहीं था। आखिर अल्लाह ने इलाज क्या करवाया, एक लंगड़ा मच्छर नाक के रास्ते दिमाग चला दिया, मच्छर, और सुकून नहीं आता था जब तक सर पे जूते नहीं लगते थे। वो कादर मुतलक है, इलाज करना जानता है, एयर कंडीशन से भी निकालना जानता है, और काली कोठरी में पहुंचाना भी जानता है। दुनिया को धोखा है, वो समझते हैं हमारे जैसा है ही कोई नहीं, और कुदरत मुस्कुराती है, अरे बेवकूफ, पानी की बूंदों से मैंने तुम्हें बनाया, तुम क्या? जब तक जूते ऊपर तालू पर लगते नहीं थे सुकून नहीं आता। और दावा खुदा, अस्तगफिरुल्लाह। मुकाबला हुआ, काफिर को शिकस्त हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे समझाया, न समझा। जब न समझा तो आपने फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से चढ़ाता है और मगरब में उसको दबो देता है, गुरूब हो जाता है, और अगर तू रब है तो मगरब से चढ़ा के दिखा। कुरान मजीद कहता था बोहेतल लज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है यहाँ पे कि उसके ज़हन में ये बात ना आई कि हजरत इब्राहीम को कहता अगर तू सच्चा नबी है तो तू अपने रब से कह, मगरब से चढ़ा। तो उलमा ने लिखा है एक तो इस वजह से ये बात न कही कि इसमें मेरी सुबकी होती है, लोग कहेंगे कि आजिज़ आ गया है जी, इसलिए हजरत इब्राहीम को कहता है। और दूसरी बात अल्लाह ने ज़हन से ही निकाल दी बात। और बाद हजरात ने लिखा अगर ये बात जुबान पर आ जाती और हजरत इब्राहीम को मजबूर करता कि अपने रब को कह, तो परवरदिगार चढ़ा के दिखा देता। तो अपने नबी को रुसवा नहीं करता। कौम से टक्कर, बादशाह से टक्कर, सबसे टक्कर, सबसे तसादम, खत्ता के वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए और औलाद के लिए दुआ मांग रहे जी। इससे यह भी पता लगता है हर फर्द बशर आजिज है, हर एक मोहताज है, हाँ नबी क्यों ना हो। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बाकी सब उसके मोहताज हैं। अब दुआ क्या है, लड़का चाहिए तो क्या कुरान क्या कहता है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार मुझे नेक बच्चा चाहिए। हजरत इब्राहीम ने किसको पुकारा? अल्लाह को। मुसलमानों अकीदा ठीक करो जी, पैगंबर हैं और कहते क्या है, मौला लड़का तू देने वाला। और कुरान मजीद पढ़ो, ईमानदारी की बात है। मुसलमानों को क्या हो गया है, ये कर क्या रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अल्लाह पाक कहते औलाद का देना मेरे कब्जे में है, चाहूं लड़का दूं, चाहूं लड़की दूं, चाहूं जोड़ कर दूं, दोनों लड़के दोनों लड़कियां, या लड़का लड़की जोड़ कर दूं, और चाहूं बांट कर दूं, कुछ भी न पैदा करूं। लेकिन मुसलमान का सीधा कमजोर, बहुत कमजोर, ज़हन मुंतकिल नहीं होता। ये कब्रों पर जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का दफ्तर समझ कर दरखास्तें देते रहते हैं। खुदा से डरो, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह कादिर है, सारे आजिज हैं। कादिर कौन? नहीं भाई, ऊंची आवाज से
باقی سب عاجز، پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی ہو، عاجز، سب عاجز، قادر صرف کون؟ اللہ۔ یہ حقیقت ہے، عقیدہ ٹھیک کیجیے، یہ بات کھل کر سامنے نہیں آتی قوم کے، اس لیے وہ مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں، عقیدے گندے کر بیٹھے ہیں، اور عورتیں ان کے عقیدے کا تو کہنا ہی کیا۔ میں اپنے مضمون کو شروع کرنے لگا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کتنے اونچے پیغمبر جی، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ اولاد مانگی، اللہ نے لڑکا دیا، پہلا بیٹا دیا، نام ہے اسماعیل۔ کیا نام ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ لمبا چوڑا مسئلہ ہے، واقعات ہیں، میں ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے موضوع کے متعلق بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کی گود میں ہے، نبی کا پھر امتحان ہے، ان کو اٹھاؤ یہاں سے لے جاؤ مکہ میں، ابھی مکہ نہیں، جنگل ہے، ویران ہے، جاؤ ان کو پہنچایا اور حکم ملا کے واپس چلے جاؤ جی۔ جا رہے ہیں، بیوی اٹھی، اس نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا واپس جا رہا ہوں وطن۔ ہمیں کس کو حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ عورت ذات جن سے نازک، کوئی یہاں رشتہ دار، کوئی مکان، کوئی مکین کوئی ہے نہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بس خاتون کا بھی کیا کہنا، نبی کی ماں کا کیا کہنا، نبی کی بیوی کا کیا کہنا، اور مصر کے بادشاہ کی شہزادی کا کیا کہنا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو جواب میں فرماتی ہے حسبنا اللہ، اور خامن آپ جا سکتے ہیں، اللہ کافی ہے۔ کوئی عورت ایسے موقع پر جانے دیتی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی۔ اور پھر زمزم نکلتا ہے، صفا مروہ پہاڑی پہ دوڑ لگتی ہے، وہ دوڑ اتنی پسند آتی ہے، آج لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان پہنچ رہے ہیں اور سب کو دوڑنا پڑے گا۔ بادشاہ جائے تو تب، گدھا جائے تو تب، امیر جائے تو تب، فقیر جائے تو تب، افسر جائے تو تب، ماتاف جائے تو تب، حاکم جائے تو تب، معصوم جائے تو تب، عالم جائے تو تب، جاہل جائے تو تب، بڑا جائے تو تب، چھوٹا جائے تو تب، کوئی بھی جائے دوڑ لگاؤ، یہاں حاجرہ دوڑی اور کفن پہن کر دو۔ امتحانی پرچے سے نکلتے ہیں۔ دوسری بیوی ہے سارا، ان کے ہاں اولاد نہیں، دل میں تمنا ہے اس بیوی کی بھی اولاد ہونی چاہیے، اور بتاتا جاؤں عمر ہے اس وقت بیوی کی 90 سال۔ حضرت سارا دوسری بیوی عمر کتنی؟ 90 سال، اور اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 120 برس۔ حضرت ابراہیم انتہائی درجے کے مہمان نواز، گزشتہ جمعے پر بیان کیا تھا کسی موقع پر، مہمان نواز۔ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے، نہایت خوبصورت، حسین، جمیل، شکیل۔ فرشتہ غلط شکل میں، بری صورت میں نہیں آتا، جنات اور شیطان ہر شکل میں آتے ہیں، حتیٰ کہ سانپ کی شکل میں، چوہے کی شکل میں، بلی کی شکل میں، ہر شکل میں۔ اسی بات سے ایک مسئلہ ہے، اگر گھر میں کوئی سانپ آ جائے اس کو فوراً نہ مارو، اس کو قتل نہ کرنا، آواز دو پہلے کہ اگر تو جن ہے اس شکل میں آیا ہے چلا جا، ورنہ ماروں گا تجھ کو۔ ہمارے رسول اکرم نبی مکرم اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آواز دینے کے بعد 3 مرتبہ کہو، نہ جائے پھر قتل کر۔
شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی کا واقعہ ہمارے بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ حدیث لکھ رہے تھے، ایک سانپ زمین پر چلتا ہوا قریب آیا، آپ نے اس کو آواز دی، نہ دیا، آپ نے مار ڈالا اس کو، اور آپ حدیث لکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ سانپ جس کو مارا تھا غائب ہے، تھوڑی دیر گزری کہ وہ سانپ جس کو مارا تھا غائب ہے۔ کچھ آدمی دروازے پر آئے کہ صاحب باہر آئیے، تشریف لے گئے، ساتھ لے گئے۔ شاہ اللہ صاحب کا بیان ہے کہ مجھے آبادی سے باہر لے گئے، وہاں پہنچا تو میں نے عجیب محلات دیکھے اور عدالت میں پیشی ہے، اور جس سانپ کو میں نے مارا تھا وہ سامنے پڑا ہوا ہے، وہ جن تھا، جن۔ مجھے جنات کی عدالت میں لے گئے، جا کر دیکھا ہے جج بیٹھا ہے، قاضی اور کچھ اور لوگ کھڑے ہیں، مجھ پر مقدمہ دائر ہو گیا۔ آج بعض لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں کہ جن ہے ہی نہیں۔ قرآن میں 29ویں سپارے میں سورہ الجن ہے، پوری سورت کا نام ہے سورہ الجن، اور کرتے ہیں انکار جی۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو منکر ہیں ان پر خدا جن چڑھائے تو سمجھ میں آئے کہ جن ہے یا نہیں۔ جن نظر نہیں آتا، لفظ جن جو ہے نا، لفظ جن کس کس بات کو آدمی بیان کرے، جو سامنے آتی ہے جی چاہتا ہے اس کی وضاحت ہو۔ لفظ جن کے معنی ہیں چھپانے کے، یہ مخلوق چھپی ہوئی ہے۔ کسی واسطے جو بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، نگاہوں سے چھپا ہوا ہے جنین، جن جی۔ اور بہت سے الفاظ میں چھوڑتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کے قاتل ہیں اور یہ جن تھا، اس لیے آپ پر سے قصاص لیا جائے گا، قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ حضرت شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی دیکھی، حیرت میں پڑ گیا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ جن ہے۔ انہوں نے کہا صاحب سنیے، قاضی صاحب، جج صاحب بات سنیں، اور اللہ کی شان ہے، خدا کی قسم، یہ انسان جب مالک کا بن جاتا ہے یہ سب کو پیچھے چھوڑتا چلا جاتا ہے، فرشتے بھی پیچھے، جنات بھی پیچھے، سب رہ جاتے، یہ آگے نکلتا ہے، اور سب کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پروردگار نے اس کو پہنچایا جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا حدیث سناتا ہوں آپ کو، سند کے ساتھ حدیث پڑھی، فلاں روایت کرتا ہے فلاں سے، اور فلاں روایت کرتا ہے فلاں سے، اور فلاں فلاں سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور فلاں روایت کرتا ہے صحابی سے، اور صحابی روایت کرتا ہے محمد رسول اللہ، کہ جو شخص حیات کو بدل کر آئے اور کہنے کے باوجود نہ جائے تو قتل کیا جائے تو اس کا خون ضائع ہے۔ میں نے اپنے نبی کے کہنے پر اعلان کیا تھا، اگر یہ جن تھا، شہزادہ تھا، واپس کیوں نہیں گیا ہے؟ میں نے حضور کے کہنے کو مان کر قتل کیا، اب مقدمہ چلائیے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ جب یہ حدیث پڑھی تو وہاں اس مجمع میں ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا شاہ اللہ ٹھیک کہتا ہے، شاہ اللہ ٹھیک کہتا ہے، یہ حدیث جب حضور نے بیان کی تھی میں اس مجلس میں خود موجود تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ صحابی بیٹھا ہوا ہے، صحابی، جنات کی عمریں بڑی لمبی ہیں، یہ ہزاروں برس۔ تو جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو باعزت طور پر چھوڑ کر آئے، قصاص نہیں لیا جائے گا۔ حدیث پیش کی، اس واسطے میں نے جو بات کہی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا، خوبصورت شکل میں آئے گا، اور گندی صورت میں کسی حیوان کی شکل میں نہیں آتا، یہ جنات کا کام ہے۔ جی حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، نہایت خوبصورت،
حسین جمیل نوجوان بے ریش، دیر بیداری بھی نہیں، بالکل ینگ. حضرت ابراہیم اٹھے اور جلدی دوڑے اور دوڑ کر جا کر بچڑا ذبح کیا. ذبح کر کے بھون بھان کر سیخ کباب، ٹکا کباب، کڑھائی کباب وغیرہ وغیرہ بنا کر لے آئے. دسترخوان بچھایا اور کہا آئیے صاحب تشریف لائیے. اب جب بیٹھ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تناول فرمائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کا ہاتھ بڑھ نہیں رہا، یہ لقمہ اٹھاتے ہیں کھاتے ہیں. اور گھر والے کو چاہیے کہ دسترخوان پر مہمانوں کے ساتھ بے تکلفی پیدا کرنے کے لیے بیٹھے تاکہ وہ کھا سکے. یہ نہیں کہ ان کے سراہنے کرسی بچھا کر بیٹھ جائے اور لقمے گرنے شروع کر دے. دین کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے خرابیاں ہیں. سامنے بیٹھا ہوا ہے، گن رہا ہے، مہمان شرماتا ہے. اگر نہیں کھانا کمرہ خالی کرو، ضروریات سامنے رکھ کر چلے جاؤ. یہ دین نے بتایا ہے. ہاں جی، میں نے تو یہاں تک ایک مسئلہ پڑھا ہے، نگاہوں سے گزرا ہے. یہ موضوع الگ ہے کہ مہمان کو بھی چاہیے جب کھانا کھا چکے کچھ چھوڑ دے، کچھ پلیٹ میں سالن چھوڑ دے، کچھ روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دے. دو خواہش ہو. عجیب بات سنو گے، بڑے بوڑھے بھی عجیب بات سنیں گے. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ گھر والا یہ سمجھے کہ مہمان نے سیر ہو کر کھایا ہے. اگر سیر نہ ہوتا تو باقی کیوں چھوڑتا؟ یہ صاحب نہیں. ہاں نوبت جاتا ہوں. اور جب بالکل صفائی تو پریشان ہوگا کہ بیچارے کا کام تو نہیں، وہ رات کیسے گزرے گی. اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مسئلہ لکھا ہے کچھ چھوڑ دیا کرو. گو اندر تقاضا ہے کہ بالکل صفائی ہونی چاہیے. بات سمجھے؟ اس سے وہ سمجھ جائے گا کہ میرا مہمان بھوکا نہیں ہے. یہ ہے شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام. ذرا ذرا سی بات پر نظر رکھی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم بیٹھے اور ہاتھ نہیں بڑھ رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ کھا بیٹھے ہیں کھاتے نہیں. اس دور میں یہ بات تھی کہ جو دسترخوان پر آئے اور کھانا نہ کھائے اس کی نیت اچھی نہیں. کیوں؟ نمک خار بن کر اگر پھر خرابی کرتا ہے تو کر نہیں سکتا. غیرت اجازت نہیں دیتی تو کھانا ہی نہیں کھایا. اس کے بعد وہ اپنی کوئی عادت پوری کرتا ہے دشمنی کی تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ نمک خار تو نہیں بنا. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھ رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورۃ ہود 12واں سپارہ. دیکھ کچھ خوف محسوس کیا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم آپ کو غلطی لگ گئی. علم غیب کی بات ہے. فرشتے سامنے بیٹھے ہیں، انسانی شکل میں بیٹھے ہیں. جی غیب کے معنی تو ہے نگاہوں سے اوجھل کی، اور یہاں سامنے بیٹھے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم پہچان نہیں سکے، پہچان نہیں سکے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا، اگر پہچانتے کہ فرشتے آئے ہیں بچڑا ذبح کرتے پھر بھوننے باندھنے پر بھی وقت لگا یا نہیں؟ جی. اور پھر دسترخوان بچھایا، ساتھ بیٹھے، ان سے فرمائش کی تناول فرمائیے، بسم اللہ کیجیے. اگر سب کچھ جانتے ہوتے تو یہ کیوں؟ اور میں ایک بات ساتھ اور جوڑنا چاہتا ہوں، فرشتے بھی غیب نہیں جانتے. اگر وہ جانتے ہوتے ابراہیم بچڑا ذبح کرنے کے لیے چلا ہے تو روک دیتے کہ جناب نہ جائیے، وقت ضائع نہ کیجیے، ہم سرکاری کام پر ہیں، ہم نے جانا ہے، ذرا بات سن جائیے، ہم کچھ اور کام لے کر آئے ہیں، آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم فرشتے. پتا لگا نہ حضرت ابراہیم کو یہ علم غیب ہے نہ فرشتوں کو علم غیب ہے. علم غیب کس کو ہے؟ عالم الغیب کون؟ مسئلہ حل ہوا یا نہیں؟ اب اس کے مقابلے میں کوئی ہیر وارث کیا پڑے؟
تم اس کو مانو گے؟ کوئی قصہ سنائے، کہانی سنائے؟ میرے کہنے پر خدا کے لیے 12واں سپارہ سورۃ ہود سادے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، سادہ ترجمہ اور نہیں تشریح، سادہ ترجمہ۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ۔ اچھا جناب، آپ کھانا نہیں کھاتے تو کس کام کے لیے تشریف لایا؟ فرمایا حضور ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ اچھا، اور آپ کے پاس آئے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے رشتے میں حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی یہ بیوی سارا جو ہے نا، سارا، ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں آپ کے ہاں لڑکا ہوگا۔ مالک نے بھیجا ہے کہ جا کر ابراہیم کو بشارت دو، لڑکا ہوگا، اسحاق۔ اسماعیل بڑے ہیں 13 سال۔ یہ باتیں ذہن میں نوٹ کرو، کام کی باتیں ہیں، کتابوں میں جلدی نہیں ملتی۔ غوطے لگا کر موتی نکالنے والے سے پوچھو کہ کس مشکل سے موتی نکالتا ہے۔ جی، حضرت اسماعیل 13 سال بڑے ہیں اسحاق علیہ السلام سے۔ اسماعیل کی والدہ کا نام ہاجرہ اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام سارہ۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے 12، جن میں یوسف علیہ السلام۔ 4000 نبی پیدا ہوئے حضرت اسحاق کی نسل سے، اور اسماعیل چلے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، بیسوں نہیں، ایک نبی پیدا کیا جس کا نام ہے محمد، جو سب پر بھائی۔ بتاؤ بزرگ، یہ برسات کے مہینے میں جب بارش برستی ہے، سمندر میں سیٹی صدف اپنا منہ کھولتی ہے، جتنے جتنے قطرات پڑتے ہیں وقت ہوتا ہے منہ بند کر لیتی ہے، اندر موتی قدرت بناتی ہے۔ جتنے قطرے پڑے اتنے موتی بنے، اور بعض ایسی سٹی ہوتی ہے جس میں ایک بوند پڑتی ہے، وہ اتنا قیمتی موتی ہوتا ہے، سمندر کے سارے موتی اس کے سم مقابلے میں نہیں ہوتے، وہ درے یتیم کہلاتا ہے۔ عبداللہ اور آمنہ کا نام ہے۔ جب بشارت دی کہ لڑکا ہوگا، اور بیوی کی عمر کتنی؟ 90 سال، اور حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال۔ عورت ذات عورت ہے، وہ سن رہی ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو فوراً پکار اٹھی، قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا۔ کہنے لگی، قرآن مجید میں مختلف الفاظ ہیں، ایک جگہ ہے فضاحے تک مسکرائی، اور دوسری جگہ پہ آیا نہایت حیرت سے کہا۔ اور عورتوں کی عادت ہے ایسے موقع پر اپنی شہادت کی انگلی ناک پر لگاتی ہے۔ دیکھ لینا ذرا، دیکھا ہوا ہے آپ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ جی، ناک پر نی کرتی ہیں، نی، جی نی، یوں۔ تو حضرت سارہ نے بھی فطرت اور نیچر کے مطابق اپنی انگلی ناک پر، جی نی، یوں۔ تو حضرت سارہ نے بھی فطرت اور نیچر کے مطابق اپنی انگلی ناک پر لگاتے ہوئے کہا، میرا لڑکا آنے دو، میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بڑھیا ہوں، 90 سال کو پہنچ گئی، آج تک کوئی بچہ اور کوئی بچی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ میرا خامن بھی آخری سٹیج پر پہنچا ہوا، 120 برس کی عمر ہے، 30 سے آگے بڑھ چکا ہے، اب بچے کا کیا مانا ہے؟ ذرا دیکھو مالک کی قدرت، قادر کون؟ ان ھذا لشیء عجیب۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لڑکا ہوگا؟ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو، کیسے ہوگا؟
یہ بات کیوں کہی؟ عالم اسباب، عالم اسباب، کہ عالم اسباب کے مطابق اب اولاد کا وقت نہیں، گزر چکا۔ فرشتے پکار اٹھے کیونکہ مالک نے ان کو بھیجا تھا پیغام دے کر، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ او اللہ کی بندی، خدا کی رحمت سے تعجب کرتی ہے۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اسباب خدا کے محتاج۔ اور ساتھ جملہ کہا، ایک مسئلہ اور بھی ذرا واضح ہو جانا چاہیے، وہ بھی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، مصیبت ہے۔ اللہ اس پاکستان پر فضل فرما دے، اونچی آواز سے آمین کہو۔ اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں تم پر، اہل البیت، اور گھر والی اہل بیت۔ چھوٹا سا جملہ، یہاں کس کو کہا؟ گھر والی کو۔ کس کو؟ اور گھر والی کون؟ حضرت سارہ۔ آج جھگڑا پڑا ہوا ہے اہل بیت، اہل بیت، پنجتن پاک، پنجتن پاک کون اس میں؟ اس نے دو نواسے، ایک داماد اور ایک بیٹی اور ایک خود آپ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے داماد حضرت علی، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، اور آپ کے دو نواسے حسن اور حسین۔ یہ ہے پنجتن پاک اہل بیت، باقی کوئی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے سن لو بات کو، اہل بیت میں پہلے بیوی ہے، دوسرے بعد میں ہے، پہلے عائشہ اہل بیت میں ہے، خدیجہ اہل بیت میں ہے، فاطمہ کا نمبر بعد میں آئے گا۔ اللہ تم کو ہدایت دے، جھگڑے جانتے ہو، قرآن کا انکار کرو۔ یہاں اس وقت پیغمبر کی بیوی کھڑی ہے اور فرشتے اس کو اہل بیت کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے عائشہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہے، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب بعد میں شامل ہے۔ اتنا ظلم ہے، ماں شامل نہ ہو اور اولاد شامل ہو جائے۔ حضرت خدیجہ ماں ہے، بولو بولو، اس کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر خدیجہ جنم نہ دیتی فاطمہ کو تو فاطمہ کا نام چکنا تھا۔ اللہ کی رحمتیں ہو ان سب پر، ہم ان میں نہیں ہیں گستاخی کریں، ہم تو خدا کی قسم اہل بیت کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں چکر عجیب ہے، اہل بیت کون؟ صاحب جناب حضرت فاطمہ جی، باقی ہے ہی کوئی نہیں۔ خدیجہ تو کبریٰ بھی نکل گئی، ماں بھی نکل گئی۔ ماں پہلے، حوالہ دے رہا ہوں قرآن کا، اور آپ اردو پنجابی میں بھی کہتے ہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھوں ذرا، خدا نہ خواستہ کسی کی بیوی بیمار ہو، آخر وائف لائف کا مسئلہ تو چلتا ہے نا بھائی، اور راستے میں کوئی یار مل جائے، دوست مل جائے، آپ کے ہاتھ میں شیشی ہو اور پوچھے کدھر جا رہے ہو؟ جی ڈسپنسری جا رہا ہوں، کائے کے لیے؟ دوائی لینے کے لیے۔ کون بیمار ہے؟ گھر والی بیمار ہے جی، یا زیادہ مؤدب کروں بیمار، کروں پنجابی میں کبر بیمار، کر بیمار، یا کچھ ایسے ہی الفاظ کہتے ہیں، گھر والی بیمار نہیں کہیں گے نا۔ اور اگر لڑکا لڑکی بیمار ہو جائیں تو کوئی نہیں کہتا گھر والے بیمار، بال بچہ، بچے بیمار جی، لڑکا بیمار، لڑکی بیمار، بیبی بیمار جی، بچی بیمار۔ گرل اور بوائے کا لفظ لائیں گے انگریزی خان بھی اگر کہیں گے تو یہی کہیں گے، وائف نہیں کہے گا۔ بات سمجھیں؟ پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی۔ اور اہل البیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والی۔ یہاں قرآن کی اصطلاح میں تو پتہ لگا اہل بیت کا اطلاق تو ہوگا ہی بیوی پر، ان کے صدقے میں اولاد آئے گی۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ ازواج مطہرات سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں. مسئلہ ٹھیک ہو گیا قرآن سے جی. اور یہ کہتے کیا ہے اور بات بھی ذرا سن لو. لڑکی ہوئی ہے کہ وہی 4 تھی نہیں ہے فاطمہ بس, اور باقی زینب رقیہ ام کلثوم وہ حضور کی نہیں ہے بچیاں. اچھا وہ کیا کہاں سے آ گئی؟ وہ جی پہلے خامدوں سے ہیں. ذرا سنو تو صحیح. اب آؤ قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے سب سے پہلی بات, پھر حدیث کیا کہتی ہے, پھر تاریخ کیا کہتی ہے. یہ ترتیب سے چل سکتا ہے مسئلہ, لیکن میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اے پیغمبر فرما دیں اپنی بیویوں سے, لازواجک بیویوں سے, و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے. ایک جگہ پر یہ آیت پڑھی تو دوسرے بھائی بھی تھے تو وہ کہنے لگے مولانا پتہ ہے یہ بیٹیاں یہ امت کی عورتیں ہیں. میں نے کہا ہاں ماشاء اللہ آپ کی قرآن دانی. میں نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا بارہا پڑھا ہے. میں نے کہا اس کے آگے بھی پڑھا ہے. تو کیا ہے آگے؟ میں نے کہا پڑھ تو صحیح. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, او پیغمبر کہہ دے ایماندار مردوں کی بیویوں سے کہہ دے, ان کو الگ ذکر کیا, بیٹیوں کو الگ ذکر کیا. اگر ایک لڑکی ہوتی تو بنتے کا ہوتا, بنات نہ ہوتا. مدرسۃ البنات اس کو کہتے ہیں جس میں ہزاروں پڑھتی ہو, ایک پڑھتی ہو تو کوئی نہیں کہتا مدرسۃ البنات. وہاں بنت ہے, بنت میں نے ڈاکٹر, اللہ پر کیا مانا کر گیا میں جی, جمع بنتی بنات. اگر لڑکی ہے تو تھی تو قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا اے نبی کہہ دے لازواجک و بنتک و نساء المؤمنین, اور کیا تھا بناتے کا. پتہ لگا بیٹیاں. اور یہ سن لو اچھی طرح سن لو, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور کیسے انداز سے کہتا ہوں. میرے گھر کی بات تو ہے ہی ہے, میں ان بھائیوں کی کتاب سے بتا سکتا ہوں کہ زینب بھی, رقیہ بھی, ام کلثوم بھی, فاطمہ بھی, حضرت خدیجہ کی, محمد عربی سے بیٹیاں پیچھے سے نہیں آئی. میرے دعوے کی تردید کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان کی گھر کی بات کے ساتھ میں ثابت کروں تو میں مجرم, اور ثابت کر دوں تو جو ایک ایک کہتے ہیں وہ مجرم. بیٹیاں 4, شان بڑی سب سے حضرت فاطمہ کی, انکار تو نہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو پہچان نہیں سکے. بولو بولو تو عالم الغیب کون؟ ذرا آگے بڑھ جاؤ اور بات میں واقع ہو جائے. یہ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے جی, عید قربان. اس میں خاص یادگار کیا ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کیا؟ قربانی, جانور ذبح کرنا. ذرا بات توجہ سے سن لو, چھوٹی سی ختم کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ یہ نبیوں کا تذکرہ آتا رہے گا, انتظار کرو. آگے حضرت لوط کا آ رہا ہے, یعقوب علیہ السلام کا آ رہا ہے, حضرت یوسف کا آ رہا ہے, حضرت موسیٰ کا آ رہا ہے, حضرت یوشع کا آ رہا ہے, حضرت ایوب کا آ رہا ہے, حضرت زکریا کا آ رہا ہے. یہ سارے نبیوں کا, اور سب سے آخر محمد الرسول اللہ کا آ رہا ہے. اور ثابت یہ کیا جائے گا قرآن سے, ہر بات کو ہر حال میں جاننے والا کون؟ تو مسئلہ واضح, عالم الغیب کون؟ جھگڑا کس بات کا؟ باقی جو جانتا ہے رب کے جلوانے سے جانتا. وہ بات کیا ہے؟ پہلا امتحان جب دے بیٹھے تو اب لڑکا جب ذرا مراہد ہوا, 10-12 سال کا ہوا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ میرے نام پر بیٹے کو ذبح کر. بات بڑے پتے کی ہے, سننے کے قابل ہے. 12 آپ نے سنی لیکن اس انداز سے نہ سنی. لڑکے کو ذبح کر. حضرت ابراہیم تیار ہو گئے یا نہیں؟ چھری لی, رسی لی,
ماں کو نہیں بتایا، ماں کو نہیں بتایا، اور یہاں سے جوڑ لگاتے جاؤ. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ فلانی عورت بڑی پہنچی ہوئی ہے، اے اماں بڑی پہنچی ہوئی. اللہ جانے کہاں پہنچی ہوئی ہے. حضرت ہاجرہ سے بڑی عورت کون ہوگی؟ اگر اس کو پتا ہوتا میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، ہاتھ نہ پکڑتی. چلے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے بیٹے، تجھے خدا کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، کیا رائے ہے تیری؟ اپنا خیال بتا. مفسرین نے یہاں عجیب بات لکھی، حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کیوں پوچھا کہ ارادہ ذبح کرنے کا نہ تھا؟ فرماتے ہیں ذبح کا تھا. پوچھا اس لیے کہ جب رنگ دکھانا پڑے گا یا خوشی سے مانے گا. شک نہ تھا، انہوں نے تو ذبح کرنا ہی تھا. وہ بیٹا بھی ابراہیم کا تھا علیہ السلام. بتائیے ذرا اپنی رائے. قرآن کہتا ہے بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان دیر نہ کرے، رب ناراض نہ ہو جائے، جلدی کرے، دیر ہو رہی ہے، اس میں مشورے کی کیا ضرورت. باقی اپنے بارے میں گارنٹی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. اللہ پاک کی مہربانی سے دل دماغ میں بہت سے مضامین اس وقت امڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ اور بات کہہ رہے ہیں. صابرہ یہ کہہ سکتے تھے آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. نہیں نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. شیخی کی بات نہیں، غرور کی بات نہیں، اور بھی صبر کرنے والے ہوئے ہیں، مجھے بھی صبر کرنے والوں نے پائیں. ابا جان لکھا ہے تفاسیر میں کہ آپ مہربانی فرما کر میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، ایک میرا کرتا اتار لیں، دو تیسری بات منہ کے بل لٹا دیں، گدی کی طرف سے ذبح کریں. اور میں کیوں کہا ہاتھ پاؤں اس لیے باندھنے ہیں کہ تڑپوں گا پھڑکوں گا، چیٹے اڑیں گے، کپڑے آپ کے خراب ہوں گے. اور قمیص اس لیے کہتا ہوں اتار کر میری ماں کو دے. اور پیچھے سے اس لیے ذبح کریں، سامنے سے ذبح کریں گے آنکھ سے آنکھ لڑ جائے گی، اور دل باپ کا ہے، شفقت جوش میں آئے گی، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، اس لیے آنکھ لڑنے کی نوبت جائے، گدی کی طرف سے ذبح کر کے گردن جدا کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، رگڑا، چھری نہیں کاٹ رہی، تفصیلات نہیں بیان کرتا. غصہ آیا، چھری نہیں کاٹتی. تفاسیر میں لکھا ہے چھری نہیں کاٹ رہی، غصہ آ رہا ہے، پھر پتھر پہ رگڑتے ہیں، تیز کرتے ہیں. کیوں نہیں کاٹتی؟ علماء نے لکھا ہے ہر چیز کو الگ الگ حکم مل چکا تھا. ابراہیم کو حکم تھا ذبح کر، اور چھری کو مالک نے کہہ دیا ذبح نہ کرنا. اور یہ بھی لکھا ہے حضرت اسماعیل کی گردن کی کھال کو کہہ دیا اتنی سخت ہو جائے کہ کٹنے نہ پا. ہر چیز اپنے حکم کے انتظار میں لگی ہوئی ہے. وہ رگڑ رہے ہیں، کھال کہتی ہے پتھر، چھری کہتی ہے کاٹنا ہی نہیں. بعض ضعیف قسم کی روایات میں یہ بات بھی آئی کہ اللہ نے اس سے آواز نکالی، فرمایا کاٹتی کیوں نہیں، تیری تاثیر کدھر گئی؟ کہا او ابراہیم خلیل جب تجھ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ کی تاثیر کدھر گئی؟ جس نے آگ کی تاثیر چھینی اس نے ذبح کرنے کی تاثیر چھینی. ساری طاقتوں کا سرچشمہ کون؟ یہ ہے وہ نعرہ جو ہم لگا رہے ہیں، اور جب تک جان میں جان پاتی ہے لگاتے رہیں گے. کہ طاقت کا سرچشمہ کون؟ عوام نہیں، خراف نہیں، حکومت نہیں، پبلک نہیں، مرد نہیں، عورتیں نہیں، کوئی نہیں. طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ. طاقت کا سرچشمہ کون؟ ایک بات کہہ دوں آخر میں، اور وہ کیا بات؟
اگر حضرت ابراہیم کو ذرا ہوش سے بات سنیں، پہلے سے پتا ہوتا عالم الغیب سے کہ بچہ ذبح نہیں ہوگا، بولو بولو، ذبح نہیں ہوگا، تو پھر یہ امتحان ہوا؟ بولتے نہیں آپ؟ اور خدا کے بندو، اگر پہلے سے پتا ہوتا کہ یوں ہی ڈرامہ ہے، اب تو سمجھے آپ نا، یوں ہی ڈرامہ ہے، دکھلانا ہے، ذبح وبا کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ابراہیم کا امتحان تھا، اسماعیل کا امتحان تھا۔ امتحان تو تبھی بنتا ہے جب پتا نہ ہو کہ ہوگا کیا۔ تو اس واقعہ سے بھی پتا لگا علم غیب صرف کھاتا ہے اللہ، عالم الغیب کون؟ اللہ، ورنہ امتحان رہتا نہیں۔ بولو تو صحیح، اور پرچہ حل کر کے آپ کی جیب میں دے دیا جائے، سیکنڈری بورڈ والے یا یونیورسٹی والے پرچہ بالکل حل کر کے آپ کی جیب میں ڈال دیں اور تاریخ مقرر پر آپ کو کہیں شامل ہو جا، یہ امتحان ہے؟ بولو تو صحیح، وہ تو 5 منٹ میں باہر نکل آیا۔ اگر حضرت ابراہیم کو علم غیب ان کا مانو گے تو پھر امتحان رہتا نہیں، اور حالانکہ امتحان ہے، امتحان ہے، بلکہ اپنی جان سے سخت امتحان ہے۔ کیسے؟ خودکشی کرنا تو آسان ہے، کیا جوڑ لگ گیا؟ خودکشی کرنا تو آسان ہے، لیکن اپنی لڑکی کو ذبح کرنا بڑا مشکل ہے۔ لڑکی کو، میں نے لڑکا نہیں کہا، جی خودکشی کرنا، جی حضرت ابراہیم اپنے آپ کو پیش کر دے، ایسی بڑی بات نہیں، دعائیں مانگ مانگ کر جس بیٹے کو دیا ہو اور اس کی گردن پر چھری چلوائی جائے۔ اگر انجام کا پتہ تھا تو امتحان نہیں، اور اگر پتہ نہیں تھا تو علم غیب نہیں۔ بولو تو صحیح، تو پتہ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہر بات کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ اور اونچی آواز سے کہو، رب راضی ہوتا ہے، اور اونچی آواز سے کہو، یا اللہ تیرے بندے گواہی دے رہے، راضی ہوتا ہے۔ بھائی اگلے جمعے کا انتظار کیجیے، لیکن ساتھ بات سن لیجیے، بیٹھیے۔ آج میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی کہا، آج ایک دوسری دنیا لاہور سے چند میل کے فاصلے پر آباد ہوگی، ایک دوسری دنیا، وہ دنیا خلوص کی دنیا، وہ دنیا اخلاص کی دنیا، ہاں ایک دوسری دنیا۔ میں نے کہا تھا دعوت دی تھی اس دنیا میں بھی جاؤ، جی ضرور جاؤ۔ تو مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کتنے خوش نصیب، وقت نہیں ہے میں کیا عرض کروں، اللہ کی قسم میں نے ان کا تذکرہ پڑھا، حیرت میں ڈوب گیا۔ ان کی ماں جو تھی نا، ماں، اصل میں اولاد کا اتنا کمال نہیں ہوتا جتنا ماں کا ہوتا۔ بقول بزرگ حسن اور حسین کا کمال نہ تھا، کمال فاطمہ کا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی والدہ قرآن مجید کی حافظہ، جی، اور یہ تو خیر اتنی بات نہیں، لوگ کہیں گے رمضان میں 40 قرآن ختم کرتی تھی، روزانہ ایک ختم کر کے پھر 10 پارے پڑھتی تھی، گویا 40 سپارے، وہ 40 سپارے کا قرآن نہیں تھی، اور بھی نہ فتویٰ لا دو، وہ دوسروں کے پاس ہے، اللہ جانے 70 کا لمبا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ 30 پارے پڑھ کر پھر پڑھتی 10 پارے، اور 40 ختم پورے رمضان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں، گھر کا کام کاج، روٹی ہنڈیا سب، اور لکھا ہے رمضان کے علاوہ روزانہ ایک منزل پڑھتی تھی۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، 7ویں دن ختم روزانہ ساری زندگی، اور اس کے ساتھ میں پڑھ کر حیران ہوں، آپ بھی سن کر حیران ہوں گے، 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف، 5000 مرتبہ اس میں ذات اللہ اللہ
اللہ آپ ہی ذرا کہنے اور کہنے کتنا پیارا نام ہے، اللہ کی قسم بہت برکت والا بہت پیارا اور لا الہ الا اللہ سینکڑوں مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی سینکڑوں مرتبہ، پھر اس پر نہیں، پھر نوافل وغیرہ سب یا مغنی 1100 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1100 مرتبہ، رب انی مغلوب فانتصر 1 تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 تسبیح، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ سب روزانہ کا معمول تھا۔ بہنوں سنو تو صحیح، تم کس دنیا میں بس رہی ہو؟ اور اس کا بیٹا اگر محمد الیاس نکلے تو تعجب کیا ہے؟ جی میں تفصیلات میں نہیں جاتا، تقویٰ یہ تھا، یہ ایسے بزرگ تھے، یہ یوں ہی باتیں نہیں ہوتی، لوگ مقابلے بھی کر رہے ہیں، جی چلو اللہ ہی جانتا ہے کہاں چلو، ہاں بھائی یہ یوں ہی باتیں ہیں، ایک طرف فلوس ہو اور ایک طرف فلوس ہو، کامیابی فلوس کو ہوتی ہے۔ ہاں ہاں ہم نے دیکھا ہے، مجھے اس پر تبصرے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ اللہ جو جانتا ہے، یہاں تو اکثر جس طرح اپنا جی بولتے نہیں، اور مسجد میں پڑا ہوا ہے ایئر کنڈیشن چھوڑ کر، اور رات کو تہجد کے لیے سب اٹھیں اور پھر روئیں اور پوری دنیا کو چھان ماریں۔ مولانا محمد الیاس کی وہ بات کہہ رہا تھا، سنو وقت زیادہ ہو جائے گا، حج پر جا رہے ہیں، اس زمانے میں اس طرح کا جہازوں کا مسئلہ نہ تھا، کچھ کمپنیوں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، اس زمانے میں کتنا دور عجیب تھا، 182 روپیہ کرایہ، 100 آپ تو کہتے ہوں گے ہم بھی ہوتے تو وہی آتے، تو دوسری کمپنی نے اس کو شکست دینے کے لیے 55 روپیہ کرایہ کیا، وہ سارے لوگ دوڑ گئے، اس زمانے مخلوق تھوڑی تھی، 55۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی حج پر جا رہے ہیں، اب 182 روپیہ کہاں اور 55 روپے کہاں؟ تو جب جہاز میں جانے کا وقت آیا تو پتہ لگا کہ ٹیکے لگانے والی لیڈی ڈاکٹر ہے، ٹیکے لگانے والی لیڈی ڈاکٹر ہے، اسی موقع پر لگاتے تھے وہ۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا، فرمایا استغفر اللہ، ہم جائیں حج کرنے کو، خدا کو خوش کرنے کو، اور ابتدا کریں شریعت کی خلاف ورزی پر، ایک غیر محرم عورت سے اپنے بدن کو ہاتھ لگوائیں، ہم تو نہیں چاہتے۔ بعض مریدین تھے، انہوں نے کہا حضرت 55 روپے ہے، اگر نہیں جائیں گے تو 182 دینے پڑیں گے۔ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا مرید، ان کی نظر مال پر ہوتی ہے اور ان بزرگوں کی نظر معال پر ہوتی ہے۔ کیا بات؟ معال کے معنی انجام، لوگوں کی نظر مال پر اور ان کی نظر معال پر، کہ انجام کیا ہو جائے۔ حضرت سوار ہو جائیں، اور کم وقت کیا کرتے ہو؟ وہ جی حج ہے، وہ یہ سمجھتا ہے سب کچھ کر کے وہاں پہنچ کر لبیک کر کے جی پاک صاف ہو جائیں گے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ کر لو سب کچھ، حج کر لیں گے تو چھٹی ہو جائے گی جی، اور بعض کو لبیک کی جگہ بلیک بھی کہتے، اللہم بلیک جی، تیاری نہیں، کچھ نہیں، کیا ہے رسمیں رہ گئی ہیں سب کچھ۔ اب حج کا زمانہ ہے، لوگ جا رہے ہیں، بعض بیٹھے ہوں گے، سب تیاریاں فرشتے بنتی ہیں، ایک فرشت یہاں سے کیا لے جانا ہے اور ایک فرشت وہاں سے کیا لانا ہے، تسبیحاں، مصلے، گھڑیاں، حاجی حج کر کے آ رہا ہے، 3 یوں چھپائی ہوئی ہیں کسی جگہ، 5 کسی اور جگہ کو ٹھہری ہوئی ہیں، ہاں حاجی بتا کیا ہے، کچھ نہیں جی، کچھ نہیں، بیڑا غرق۔ حاجی کہہ رہا حج ختم، کراچی ایئرپورٹ پر شپ پورٹ پر قدم رکھتے ہی تو نے اپنا حج برباد کر دیا۔ کراچی گھڑیاں انار کلی میں ہر جگہ
نہیں مل جائیں گی، کیوں بیڑا غرق کرتا ہے؟ آجی قسم کھاتے اور جی کب شریف تو ہو کے آئے اللہ کی قسم جی، سال نہیں پیدا ہونا جی کہ 15 سپاہی دیے نہ کرو ایسی باتیں، خدا کے لیے کچھ سوچو، برباد ہو جائے گا۔ حضرت مولانا نے کہا میں نہیں جاتا، اب شور پڑ گئے، دیکھو اللہ مدد کیسی کرتا ہے جی، اللہ مدد کرتا۔ ڈاکٹر آیا، لیڈی ڈاکٹر تو تھی نا، لیڈا ڈاکٹر کہتے ہیں کیا، ڈاکٹر آیا، کافی آیا، ڈاکٹر آیا، اس نے کہا وہ پیر صاحب کون ہے جو عورت سے ٹیکا نہیں لگواتے؟ میں نے کہا وہ کھڑے ہیں۔ حضرت آپ آگے آئے، میں آپ کو ٹیکا لگاتا ہوں اور اسی جہاز میں بھیجتا ہوں 55 روپے۔ ذرا تھوڑی سی غیرت پیدا کی، شریعت کا لحاظ کیا، شریعت والے خدا نے قدر ایمان بھی بچا لیا جی۔ آج تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر آ رہی ہے۔ میں کیا کہوں، معاشرہ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ جس مرض کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہوا تھا اس سے شفا مل جاتی ہے، لیکن وہ لیڈیاں لاڈیاں دے کر کہتا ہے کچھ دن اور گزار دیں۔ آپ کو آپ بالکل ٹھیک ہے، نہیں صاحب ایک اور مرض لگ گیا، کچھ رہنے دیں، بتاؤ کیا ہوگا۔ یہ تھے مولانا محمد الیاس کہو رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی کام کو جا کر تبلیغ کی جو گوبر کو پوجتی تھی، جن میں ہندوانہ رسمیں تھیں، نام اسلام کا تھا اندر اسلام نہ تھا۔ آج وہ قوم ایسی مہذب بن گئی جو مکہ جاتی ہے، مدینہ جاتی ہے، عرب میں پھرتی ہے، عربیوں کو جلوتی ہے۔ اٹھو، کیا کرتے ہو؟ یہاں سے دین کا چشمہ پھوٹا تھا، تم سو گئے ہو، ہم تمہیں جگانے آئے، آؤ ہم کو جگاؤ۔ رائے وین میں دیکھو گے لمبے لمبے کرتوں والے بھی سعودیہ کے، حجاز کے، یمن کے، کویت کے، مصر کے، الجزائر کے، تیونس کے، مراکش کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے بھی گورے چٹے نظر آئیں گے اور افریقہ کے کالے رنگ والے بھی نظر آئیں گے۔ میں کہتا ہوں رائے ون میں پوری دنیا سمجھ کر آتی ہے۔ خدا کے لیے اس لاہور سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے نکل کر اس دنیا پہ بھی نظر ڈال دو، خدا کر کے ہمارے دلوں کی دنیا بھی بدل جائے۔ اور کیا کل آج شروع ہے، میں یہ نہیں کہتا 3 دن وہیں رہو، میں صرف آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں چند گھنٹوں کے لیے جاؤ، جا کر دیکھو، اگر فضا رات آئے تو مقناطیس جب لوٹا ہے تو سوئی جی ساتھ لگ جاتی ہے، اور جب تک ہٹائی نہ جائے ہٹتی نہیں ہے۔ تو ذرا جاؤ تو صحیح، مقناطیس ان سوئیوں کو کھینچتا ہے یا نہیں کھینچتا؟ تو میری یہ دعوت ہے، تو آپ اس کو قبول فرما لیں اور ضرور جائیں، ضرور جائیں۔ جانا ہے باقی راجی فلاں کام تو مر گئے تو پھر کام کا کیا ہوگا جی؟ یہ ختم تو نہیں ہونے کے، اس لیے خدا کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس دینی فضا کو دیکھنے کے لیے ان نیکوں کے پاس بیٹھنے کے لیے جاؤ۔ اور میں اتنی بات کہہ کر ختم کر دوں، اصحاب کہف اپنے دور کے ولی ہیں، کتا پاس بیٹھتا ہے جنت میں جائے گا۔ جاؤ گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ بھی اٹھاؤ جی، دونوں اٹھا لو، کوئی عرض نہیں، اور 8 گھنٹے کے لیے صحیح، بس جزاک اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔